in terms of monitoring, in terms of governance, in terms of administration, and in terms of delivery, and in terms of financial matters, higher education sector جو ہے is in deep crisis. تو اٹس مین کہ بحیثیت قوم ہم کدھر ہی نہیں جا رہے، اور اگر نہیں جا رہے تو یہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ ان کو کتنا اویئرنیس ہے اس بات کی کہ ہم بہت مشکل میں ہیں ایز اے نیشن. بلوچستان کی جو حکومتیں ہیں یا بیوروکریسی ہے یا جو بلوچستان کی لیڈرشپ ہے یا بلوچستان کو اونرشپ نہیں ملی، یا ان جنرل پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی یہی صورتحال ہے، بس تھوڑا سا ایلوژن ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ٹرم بیسڈ سوچتے ہیں، اور ٹرم بیسڈ میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وہ چیز کریں گے جس کی واوا زیادہ ہو، پروجیکشن زیادہ ہو، بھلے کنکریٹ گراؤنڈ پہ چیز ہو یا نہ ہو. کہ ہاں بھائی روڈ بن گیا، افتتاح کر لو، یونیورسٹی بن گئی، بلڈنگ بن گیا، نیا پروگرام شروع ہو گیا، 500 بچے گریجویٹ ہو گئے، 2000 بچوں کو لیپ ٹاپ دے دیا. دس از واٹ دین بی اپریشیٹڈ. بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ گائے بگائے ہمارے نیشنل میڈیا بھی، ہمارے پولیٹیشین بھی ایک چیز ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو یہ پاکستانی قوم ہے یہ دنیا میں سب سے ذہین اور لائق اور اس طرح ہے. یہ کیا اس میں کوئی سچائی ہے کہ یہ ہم ویسی بات پھینک رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہے آپ؟ اکثر ٹیچر ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کو بزنس پڑھا رہے ہیں، وہ خود بزنس کبھی کیا نہیں ہوتا ہے. زیادہ تر ایسے ٹھیک ہی ہے، ہوتے ہیں. وہ آپ کو ایک اسکل پڑھا رہے ہیں، فار ایگزامپل الیکٹرانکس کا کوئی ایکسپرٹ، اس نے خود کبھی کوئی بورڈ اسمبل ہی نہیں کیا ہوتا. کیونکہ ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں کہ یار پاکستان دنیا سے اتنے سال پیچھے ہے، پھر بلوچستان پاکستان سے اتنے سال پیچھے ہے. بھائی وہ ایک اس کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، لیکن سم ہاؤ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ میں خود تو مٹیریل کو ڈیولپمنٹ نہیں سمجھتا ہوں، میں مائنڈ سیٹ کو ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں. ادروائز یس یو ول نو 5000 بچے ٹرین ہو گئے، 10,000 بچے ٹرین ہو گئے، اتنے اکوپمنٹ دے دیے، اتنے سینٹرز بن گئے، بٹ وین یو لک ایٹ دی امپیکٹ ان دا سوسائٹی یو ول ناٹ فائنڈ دیٹ. آپ نالج اکانومی کی بات کر رہے ہو، آپ نالج کریشن کی بات کر رہے ہو، آپ دنیا کے ساتھ کمپٹیشن کی بات کر رہے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو سندھ اپنا کرے، پنجاب اپنا کرے، بلوچستان اپنا کرے، کے پی اپنا کریں، یا میں دو ہم کریں گے، ون وے دی ادر. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہاؤ کین ہائر ایجوکیشن بی ہینڈل لائک دس. السلام علیکم، میرا نام واحد خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 اسٹوریز آف پاکستان. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل مہمان موجود ہیں جس کو میں بہت عرصے سے خواہش تھی کہ وہ ہمارے پاس آئیں، جس سے ہم بات کریں، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس، پریکٹیکل ایکسپیرینس، ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ، آپ اگر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایکسپیرینس ملتا ہے جو کہ آپ کو عام طور پر نہیں مل رہا ہوتا. ایک پکچر جو عام طور پہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پاکستان کی ہے، بلوچستان کی ہے، وہ آپ کو ایک بات کر کے آپ کو ان سے پتہ چلتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید نور صاحب. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. وحید نور صاحب جو ہیں وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈائریکٹر ہیں گورنمنٹ انوویشن لیب کے، اور اس کے علاوہ بہت سارا ان کا تعارف ہے. تو بجائے اس کے کہ میں تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاؤں اور یہ نہ ہو کہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں غلط بول رہا ہوں گا، بڑے ٹیکنیکل سے بندے ہیں اور ان کی ایجوکیشن بھی بڑی ٹیکنیکل سی ہے. تو وہی بھائی بتائیے کہ آپ کا مصروفیات، آپ کیا سلسلہ رہتا ہے؟ بہت شکریہ. میں ویسے تو اکیڈمک کا کام کرتا ہوں یا ریسرچر ہوں. کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، ٹینیورڈ ایسوسیٹ پروفیسر. اور ساتھ ہی ساتھ 2014-15 سے یونیورسٹی نے کچھ اعتماد کیا، اور کچھ میری اپنی خواہش تھی کہ ہم اگر پی ایچ ڈی کر کے آئے، باہر سے آئیں، دنیا دیکھ کر آئیں، تو ہم کچھ کنٹریبیوشن کر سکیں اپارٹ فرام کہ ہم جسٹ اکیڈمک اور ریسرچ میں کنٹریبیوشن کریں، ہم اور سسٹمیٹک کوئی ریفارم لا سکیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے یونیورسٹی کے اندر میں نے یونیورسٹی آف بلوچستان میں اورک کو اسٹیبلش کیا، آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن. اور 2016-17 میں ایچ ای سی کا ایک انیشیٹو تھا ڈسٹینس ایجوکیشن، تو 16 میں نے اس کا ڈائریکٹریٹ اسٹیبلش کیا، اور ہم نے بہت اچھے پروگرامز بھی چلائے. اور ٹیکنالوجی انوویشن سپورٹ سینٹر کو بھی اسٹیبلش کیا ود دی سپورٹ آف ورلڈ بینک اینڈ ہائر ایجوکیشن. اور اس سفر کے ساتھ ساتھ پھر
ہمیں نظر آیا کہ ہمیں پریکٹیکلی بہت مستند قسم کے سینٹرز چاہیے کچھ ڈومینز میں. تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ انوویشن لیب جو کہ انیشیلی UNDP اور گورنمنٹ آف بلوچستان PND کے جوائنٹ ایک سپورٹ پروگرام تھا, وہ ہم نے یونیورسٹی آف بلوچستان میں اسٹیبلش کیا. اور ایک ورلڈ بینک اور PND کا اگین جوائنٹ ایک انیشیٹو تھا, سینٹر آف ایکسیلنس فار ریزلٹس بیس مینجمنٹ, وہ بھی ہم نے یونیورسٹی آف بلوچستان میں اسٹیبلش کیا. تو اسی دوران پھر فیڈرل گورنمنٹ کا پاکستان PITB کا ایک PHDP کا پروجیکٹ تھا, نیشنل انکیوبیشن سینٹرز, وہ بہت سارے بنا رہے تھے. تو اس کے لیے IT ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے اور PITB اور پلاننگ کمیشن کے تعاون سے ہم نے NIC اسٹیبلش کیا, جو کہ 3-4 سال چلا اور پھر فنڈنگ ختم ہوئی. تو اب HEC کے تعاون سے دوبارہ ہم نے پرپوزلز بنائے, اور ہمارے جو ابھی کے ڈائریکٹر اور ایک ہے ان کی مدد سے, اور ہم نے ابھی BIC بزنس انکیوبیشن سینٹر ریسنٹلی اسٹیبلش کیا یونیورسٹی آف بلوچستان. اچھا, یہ بتائیے کہ عام طور پہ جو پاکستان میں جو صورتحال ہے ہائر ایجوکیشن کی, اور اس کی کیا اسٹینڈنگ ہے اس کی ویزاوی انٹرنیشنل جو معاملات ہیں, اس کے اسٹینڈرڈ ہے, وہ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر پاکستان دیکھا جائے, اب دیکھیے ایک ینگ ملک ہے جس کی زیادہ تر پاپولیشن, اس پہ ہم 5 سال سے اس پہ باتیں سن رہے, 7 سال سے, وہ یوتھ ایج بریکٹ میں ہے, اور یہی مین ریسورس ہے اس وقت دنیا کی. تو اس کے لیے ہائر ایجوکیشن کا مضبوط ہونا, کوالٹی کا ہونا انتہائی اہم ہے. تو پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن جب اسٹیبلش ہوا اور انیشیلی اس نے پرفارم کرنا شروع کیا, تو یہ باتیں شروع ہوئی دنیا میں اور ہمارے ہمسایوں میں بھی کہ یہ شاید دنیا کا ون آف دا بیسٹ ہائر ایجوکیشن ماڈل ہے. اور اس وقت واقعی میں جو فریم ورک بنایا گیا تھا اور جس ڈائریکشن میں ہم نے جانا تھا, وہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک بیسٹ ماڈل ہے, کیونکہ سب سے پہلے یوتھ پہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, بہت سارے اسکالرشپس جو ہے وہ فارن اسکالرشپس دیے گئے, اور پھر اگلا پلان یہ تھا کہ جب یہ واپس آئیں گے تو ان کے لیے ہم اور ایک بنائیں گے اور ان کی ریسرچ کو انسینٹیوائز کریں گے, ایک فریم ورک ہوگا, اور اس سے ہماری جو ہے نالج اکانومی ہم بلڈ کر پائیں گے. لیکن جیسے پاکستان کا ایک جنرل معاملہ رہا ہے, تسلسل کی کمی اور ارریلیونٹ لوگوں کا بڑی بڑی پوزیشن پہ آ جانا, ارریلیونٹ پالیسیز کے اوپر زیادہ انرجی خرچ کر لینا, اس کی وجہ سے میرا خیال ہے جو ابھی کرنٹ سٹیٹ ہے اس میں ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ HEC ابھی بھی بڑی کوشش کر رہی ہے تھرو اٹس کوالٹی ایشورنس ایجنسی, اور کام اچھا کر رہی ہے, مگر کام بڑے اسکیل کا ہے. تو ہائر ایجوکیشن کو اگر دیکھا جائے تو ہم ناٹ ویری بیڈ, ناٹ ویری گڈ. تو ویسے اسٹوڈنٹس کے لیول پر ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے حوالے سے کیا مشکلات درپیش آتی ہیں آپ کی نظر میں؟ اگر جنرلی دیکھا جائے پاکستان میں, کیونکہ جب نارملی جو ابھی فریم ورک بنا ہوا ہے وہ یہی ہے, آپ نے FSC کی یا 12 سالہ کوئی پروگرام کیا اور پھر آپ دیکھتے ہیں ٹورڈز یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن. اب پرابلم یہ ہے کہ سبھی ہائر ایجوکیشن کی طرف دیکھتے ہیں, جو کہ مجھے لگتا ہے غلط ہے, کیونکہ سارے لوگ آپ کی BS اگر کر رہے ہیں تو یہ ایک غلط چیز, غلط ٹرینڈ ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ہمیں ووکیشنل اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کے فریم ورک پہ بھی نظر ڈالنے ہوں گے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ 2018 کے بعد یا اس سے پہلے یوتھ ڈیولپمنٹ, یوتھ, یہ بڑا فوکس بنا, اور پھر ابھی بھی گورنمنٹ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس پہ کافی انویسٹ کر رہی ہے. یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز آ رہے ہیں, گورنمنٹ اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہی ہے. بلوچستان کا یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام چل رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا چل رہا ہے, اسی طرح لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں, ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, پھر یورپی یونین اور بہت سارے ڈونر کے بہت سارے جو ہے فنڈڈ پروجیکٹس بھی اسی تناظر میں چل رہے ہیں. لیکن اوور دی ایئرز جو میں اس کو دیکھتا ہوں اور میچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں دنیا کے ساتھ بھی, اور پھر اس کو تھوڑا سا آگے اسٹریچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا امپیکٹ کریٹ کریں گے, تو مجھے کوئی خاص امپیکٹ نظر نہیں آتا, کیونکہ
وہی آپ کے بی ایس کے بچے پھر بی ایس کرنے کے بعد بھی ٹریڈ سینٹر میں جا کے ٹریڈنگ لے رہے ہیں. بڑی امیزنگ اور عجیب بات ہے نا. وہی یونیورسٹیاں میں پھر ٹریڈ کی ٹریننگ بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم نے ان کے لیے کوئی ایسا فریم ورک کبھی بنایا نہیں, یا سیریس لوگوں کو بٹھا کے کوئی روبسٹ فریم ورک بنایا نہیں کہ یار یہ ایک علیحدہ ٹریک ہے. ہاں اس میں بریجنگ کا آپ آپشن چھوڑ دیں, یہ ایک علیحدہ ٹریک ہے. پروفیشنل ایجوکیشن اور چیز ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن اور چیز ہے, ایک اسکل بیسڈ پیور ڈائمینشن ہے, اور وہ اس میں بھی ہم اتنے سیریس نہیں ہیں. 3 مہینے کے یا 6 مہینے میں ہم وہ کرتے ہیں, اور اس کی سرٹیفکیشن اور اس کے فارمل فریم ورکس ایگزسٹ نہیں کرتے. ڈیلیوری میکینزم میں بہت کام ہے, بہت پیسے خرچ ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. مجھے عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا ایم ایس کا اسٹوڈنٹ, یا میں پنجاب ایون اسلام آباد یا بلوچستان میں دیکھ رہا ہوں, بی ایس کرنے کے بعد 4 سال پروگرام کرنے کے بعد پھر بھی وہ کیونکہ اور کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے تو وہ دیکھتا ہے چلو اس کام میں لگ جاؤ. ٹریننگ کی اپرچونیٹی آتی ہے کہ بھئی آپ آ جائیں ہمارے, ہم آپ کو یہ سکھا دیں گے. ہم تو وہ جو ہے, اور اس میں نقصان بھی ہو رہا ہے کیونکہ ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے. تو یہ ایک فریم ورک چاہیے روبسٹ, جو کہ ایف ایس سی کے بعد ہماری یوتھ کو برج بھی کر سکے, ڈائیورٹ بھی کر سکے 2-3 اسٹریم میں, جہاں سے ان کی کیریئر بلڈنگ ہو, اور پھر وہ اکنامک کنٹریبیوشن کر سکیں. اچھا, اس صورتحال میں اگر ہم اسپیسیفک بلوچستان کے حوالے سے بات کریں تو وہاں کیا مطلب کچھ جنرلی کیا خاص پرابلم ہے جو آپ کو بلوچستان اسپیسیفک نظر آ رہے ہوتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے؟ بلوچستان کا تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو 18 امینڈمنٹ ہو گئی, جس میں انفارچونیٹلی ہائر ایجوکیشن بھی ایک میٹر یا سبجیکٹ تھا. دس از دا ٹرم جو لوگ یوز کرتے ہیں کہ یہ سیکٹر بھی سبجیکٹ تھا 18 امینڈمنٹ کا, ڈیولوشن کا. آپ نے کہا انفارچونیٹلی کیوں؟ یس, دیکھیے ہاؤ کین ہائر ایجوکیشن بی پروونشل لیول سبجیکٹ میٹر. اچھا, اپنی سمجھ نیشنل لیول کی پریورٹیز ہونی چاہیے, نیشنل لیول کی پالیسیز ہونی چاہیے, نیشنل لیول کی ڈائریکشنز ہونی چاہیے. مطلب آپ سائنس کر رہے ہو نا, یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ویری سیریس. آپ یونیورسٹیوں کو ہینڈل کر رہے ہو, آپ نالج اکانومی کی بات کر رہے ہو, آپ نالج کریشن کی بات کر رہے ہو, آپ دنیا کے ساتھ کمپٹیشن کی بات کر رہے ہو, اور آپ کہہ رہے ہو سندھ اپنا کرے, پنجاب اپنا کرے, بلوچستان اپنا کرے, کے پی اپنا کریں, یا میں دو ہم کریں گے, ون وے دی ادر. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہاؤ کین ہائر ایجوکیشن بی ہینڈل لائک دس. کاؤنٹر کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہر علاقے کے ایک اسپیسیفک پرسپیکٹیو ہے, اس کی ضرورتیں ہیں, اس کی پرابلم ہے, تو اس تناظر میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, وہ ہائر ایجوکیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. آپ کا جو ہائر ایجوکیشن ہے, جہاں پہ آپ ایک تو آپ کی ڈگری پروگرامز ہو گئے نا. اگر آپ کا فوکس یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیاں اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم ڈگریاں دیں, ہم 4 سال بچوں کو ٹرین کریں, بھلے کوالٹی کی ڈگریز دیں, اور ہم بی ایس کی ڈگریاں دیں, تو پھر آپ صحیح ہے. مطلب ادھر ایک پرابلم آ رہا ہے کہ جنہوں نے جو یہ سوچتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن کو اتنا ہی سمجھا ہے. ہائر ایجوکیشن نے تو آپ کی ڈیسٹنی بنانی ہے نا. اگر آج یو ایس ہے, اور اس کی آپ اس کو سپر پاور کہتے یا ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ کہتے, جاپان ہے, چائنا ابھی ریسنٹلی ابھرا ہے, کوریا ہے, انڈیا, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہوگا کہ جو دیرپا سسٹینیبل اور رائٹ ماڈل ہے جو نالج اکانومی کے اور اکنامک اسٹرینتھننگ کے, وہ نکلے گا ہائر ایجوکیشن سے, ان دا فارم آف سائنٹیفک ریسرچ, سائنٹیفک ماڈلز, ایکسپیریمنٹس. ٹھیک ہے, نالج کریشن ہوگی تو یہ سیکٹر آگے گرو کرے گا اور ملک ترقی کرے گا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کوئی نئی چیز نہیں بنا رہے, اور آپ یو آر ان دس ایرا, آپ کنزیومر بنتے جا رہے ہو ہر چیز کے, کہ چائنا ٹیکنالوجی بنائے میں کنزیوم کروں, ٹھیک ہے, کوریا بنائے میں کنزیوم کروں, اور مجھے جو اس کے اچھے یوزرز ہیں اس کو میں ایکسپرٹ سمجھوں, تو میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط لینس سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے تو ہم پھر ترقی نہیں کر پا رہے. تو جو میرا انفارچونیٹ کا ورڈ تھا وہ اسی تناظر میں تھا کہ شاید ہم نے ہائر ایجوکیشن کو پراپرلی سمجھا نہیں ہے, اس لیے شاید پھر ہائر ایجوکیشن اس طرح سے ڈیولپ ہو بھی نہیں سکی ہے. تو اگر جسٹ بی ایس پروگرام یا کچھ ڈگری پروگرام تک ہم محدود ہے, پھر تو ڈیولوشن کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو واپس اسی پوائنٹ پہ آتے کہ اوور آل پاکستان میں بھی اور بلوچستان میں بھی لازمی بات ہے اس کے بعد
in terms of monitoring, in terms of governance, in terms of administration, and in terms of delivery, and in terms of financial matters, higher education sector جو ہے is in deep crisis. کیونکہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سیلریز، پینشن، اس کے اوپر کافی آپ نیوز دیکھتے رہتے ہیں. تمام چھوٹی یونیورسٹی ہو، بڑی یونیورسٹی ہو، وہ اس کو فیس کر رہی ہے. ہم چونکہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت پرانی ہے، تو ہم سب سے زیادہ اس کو فیس کر رہے ہیں. بٹ الارمنگ تھنگ یہ ہے کہ بہت چھوٹی اور نئی یونیورسٹیاں بھی یہ چیز فیس کر رہی ہے. تو فائنینس تو آپ کا پہلا بنیادی پلر ہے ٹو ڈو ویل. تو اگر وہی کمزور ہے، وہی نہیں ہے، تو ہاؤ کین یو گو فارورڈ؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کا تو سارا فوکس اسی چیز پہ رہے گا. یو کی ناٹ فوکس آن ریسرچ، یو کی ناٹ انویسٹ ان ریسرچ ایکچولی. کیونکہ آپ اگر تنخواہ پوری نہیں دے پا رہے تو آپ کوالٹی کی طرف کیسے جائیں گے؟ تو اور یہ سارا جو بلڈ اپ ہوا، یہ جو آج کی صورتحال ہے، جو مجھے نہ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس ڈیولوشن اینڈ دین نان سیریسنیس فرام دی فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس، کہ وہ میکینزم بھی ڈیفائن نہیں ہوئے، وہ فریم ورک بھی ڈیفائن نہیں ہوا کہ ہم اس کو لیں گے کیسے. چلے ہو گئے ڈیوالو، اینڈ وی آر ناؤ ایون ڈوئنگ دا ورسٹ تھنگ کہ ہم اس کو کنونشنلی اس سیکٹر کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے مجھے لگتا ہے اثرات اس سے بھی برے ہوں گے. اچھا، آپ نے ایک بڑا تشویشناک سا یا ایک بڑا الارمنگ سے جملہ کہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن از اے ڈیپ کرائسس. اچھا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک، کسی بھی سوسائٹی میں جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں اگر اس نے ڈیولپ کرنا ہے، اس نے سسٹین کرنا ہے، تو وہ تھرو کریشن، سائنس، انوویشن، ہائر ایجوکیشن. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ان اے ڈیپ کرائسس، تو یہ تو ایک بہت تشویشناک سی صورتحال نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ اس بات کا اگر یہ واقعی ایسا ہے تو اٹس مین کہ بحیثیت قوم ہم کدھر ہی نہیں جا رہے. اور اگر نہیں جا رہے تو یہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ ان کو کتنا اویئرنیس ہے اس بات کی کہ ہم بہت مشکل میں ہیں ایز اے نیشن. دیکھیں، شروع اس طرح کرتے کہ میں نے بھی یا یونیورسٹی نے بھی وہی کرنا ہے جو گورنمنٹ جو فیسلیٹیشن دے گی. اور گورنمنٹ بھی اگر بیوروکریسی لیول کی بات کرے تو وہ ادھر ہی دیکھتی ہے کہ منسٹری کے کیا لیڈرشپ کا کیا ویژن ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ٹاپ سے باٹم تک آپ ٹرم بیس پہ چلتے ہو، ٹھیک ہے نا. اور اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر آپ کو یہ اس جگہ میں شفٹ کروں، اس کو میں کہوں کہ آپ نے ادھر ایک ہفتہ رہنا ہے، ایک ریسرچ کرتے ہیں، ایکشن ریسرچ کرتے ہیں، اور آپ کو پھر دوبارہ شفٹ کروں کہ ادھر آپ نے 10 سال رہنا ہے، تو آپ کی جو انرجی، ایفرٹس اس روم کو بنانے میں لگیں گی، جو انویسٹمنٹ آپ اس میں کریں گے، تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو میں نے کیا کہا ہوا ہے، یا آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ میری ملکیت یہ کتنا عرصہ رہے گا. اچھا، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات اونرشپ کی، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار بلوچستان کی جو حکومتیں ہیں یا بیوروکریسی ہے یا جو بلوچستان کی لیڈرشپ ہے، یا بلوچستان کو اونرشپ نہیں ملی، یا ان جنرل پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی یہی صورتحال ہے، بس تھوڑا سا ایلوژن ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ٹرم بیسڈ سوچتے ہیں، اور ٹرم بیسڈ میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وہ چیز کریں گے جس کی واوا زیادہ ہو، پروجیکشن زیادہ ہو، بھلے کنکریٹ گراؤنڈ پہ چیز ہو یا نہ ہو. ان میں لوگوں کا قصور نہیں ہے، جو کرنے والے ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے. یہ اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ایک وائس چانسلر آتے ہیں اور وہ 3 سال اس نے وائس چانسلر رہنے ہیں، تو یا ایک سیکٹری آتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے رہیں گے، وہ ہارڈلی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے کہ کوئی ایسا انیشیٹو لوں جس کا 5 سال بعد رزلٹ آئے گا. اسی طرح کوئی منسٹر ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی سی ایم ہے فار ایگزامپل. تو اب یہ جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا، اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ ہم لانگ ٹرم کی پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں. تو اب پھر اگر آپ ہائر ایجوکیشن پہ فوکس کرتے تو اب ہائر ایجوکیشن تو اس سے زیادہ لانگ ٹرم کی ایکٹیویٹیز پہ بیس کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یونیورسٹی کی نارمل جو یونیورسٹی کوالیفیکیشن، مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک کسی کو یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں
یا ایکسیلنس ان ہائر ایجوکیشن کہہ سکتے کسی ادارے کو, اس کی تو ایوریج ایج بھی 40-50 سال ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب ایسے تو نہیں ہے کہ ہم نے ایکٹ پاس کر لیا اور یونیورسٹی بن گئی, کچھ لوگ ہائر کر لیے, بلڈنگ بنا لی. نو, اس کی جو روح ہے وہ اس کی ایج میں ہے اور وہ اس کی اتنی نالج کریٹ کرتی ہے. اینڈ اٹس اے سیریس بزنس. اور اس کو اگر ہم ایڈاک بیسس پہ چلا رہے ہو اور ہم نے کوئی فورسائٹ نہیں کیا ہو, ہم نے کوئی چیزوں کو فورسی نہیں کیا ہو, ہم نے کوئی ویژن نہیں رکھا ہو, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ آبویس سی بات ہے کہ وہ نرچر نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو جو چیزیں چاہیے گروتھ کے لیے وہ تو ہم سوچ ہی نہیں رہے اس کے بارے میں. اٹ از سیم لائک آپ نے ایک درخت پلانٹ کیا ہے اور اس کو کچھ گھنٹے پانی دھوپ چاہیے اور کچھ مقدار میں پانی چاہیے, اور آپ اس سے بے خبر ہے, آپ اسے کم کر رہے ہیں, دے رہے ہیں, تو وہ تو گرو نہیں کرے گا نا. تو یہی حال ہمارے ہر سیکٹر کے ان جنرل, کیونکہ یہ جنرک ایک پرابلم ہے جو ٹرم بیسڈ اپروچ ہے ہماری, ٹرم بیسڈ. کیونکہ اس میں پھر چیزیں کیا پریویل کرتی, چیزیں یہ پریویل کرتی ہے کہ آپ مٹیریلسٹک ہو کے مٹیریلس کے پیچھے جائیں, کہ ہاں بھائی روڈ بن گیا, افتتاح کر لو, یونیورسٹی بن گئی, بلڈنگ بن گیا, نیا پروگرام شروع ہو گیا, 500 بچے گریجویٹ ہو گئے, 2000 بچوں کو لیپ ٹاپ دے دیا. دس از واٹ دین بی اپریشیٹڈ. بٹ دس ول ناٹ بی اپریشیٹڈ کہ ان 500 بچوں کو جو آپ نے ٹیکنیکل ٹریننگ دی یا 500 بچوں کو جو آپ نے گریجویٹ کیا, اس میں سے آپ نے امپیکٹ یا آؤٹ کم کیا جنریٹ کیا, ان سے کتنے لوگ گلوبل کمپیٹنس لیول کے منیمم بار کو ٹچ کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے, وہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اس کی. تو یہ میں اس طرح اس کو دیکھتا ہوں. تو بنیادی طور پر ویژن کی کمی, اور مطلب اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ووٹ بینک ہے اور 5 سال کے بعد ووٹ جانا ہے, وہ ساری کنسنٹریشن جو ہے اس پہ ہو رہی ہوتی ہے, کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک لانگ ٹرم جو پلاننگ بنا رہی. ہاں, وہی ساری اس سے کنیکٹڈ ہے نا, کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو سسٹم ہے گورنمنٹس یا گورنمنٹ کے جو سسٹمز ہیں یا جو باقی اداروں کے جو سسٹمز ہیں, وہ جیسے میں نے کہا وہ ٹرم بیسڈ ہو چکی ہے نا, اور اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ انہی چیزوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے جس کی آپ کہیں کہ ان کا پروپیگنڈا اچھا ہو سکے, اس کی پروجیکشن اچھی ہو سکے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایک پروگرام لے کر آئیں گے, فرض کرے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ فرض کرے اگر آپ ایک ایگریکلچر ریفارم کا پروگرام لاتے ہیں تو, اور اس ریفارم سے یہ ہوتا ہے کہ 10 سال بعد کوئی امپیکٹ نکلنا ہے, تو یہ تو کوئی کمپریہینڈ ہی نہیں کرے گا, کوئی آپ کو سپورٹ ہی نہیں کرے گا. لیکن آپ کہیں گے کہ میں نے 500 فارمرز کو ٹریننگ دے کے, سرٹیفکیٹ دے کے, اور ان کے کھیت کو تیار کر کے تصویریں کھینچ کے ویڈیو بنا کے ان کی زندگیاں بدلنی ہے, تو اس پہ لوگ ایگری ہو جائیں گے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ زندگی نہیں بدلے گی اس کی. تو چیزیں بائی نیچر لانگ ٹرم ہے, چیزیں سسٹینیبل ماڈلز مانگتے ہیں, روبسٹ ماڈلز فریم ورکس مانگتے ہیں. ہماری عادت جو ہے وہ اس کے الٹ ہے, تو اس لیے یہ ورک نہیں کر رہا ہمارے. بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ گائے بگائے ہمارے نیشنل میڈیا بھی, ہمارے پولیٹیشین بھی ایک چیز ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو یہ پاکستانی قوم ہے یہ دنیا میں سب سے ذہین اور لائق اور اس طرح. یہ کیا اس میں کوئی سچائی ہے کہ یہ ہم ویسی بات پھینک رہے ہوتے ہیں, کیا ہے آپ؟ نہیں, اس میں دوسری میرا نہیں خیال ہے, کیونکہ میں خود باہر سے پڑھا ہوں, اور ابھی بھی ہم ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے. ہمارے اپنی یونیورسٹی میں یہ حال تھا کہ جو ہمارے پروفیسر تھے انیشیلی ان کی فرسٹ چوائس پاکستانی ہی تھے. اب ٹیلنٹ میں بلوچستان ہو یا پاکستان ہو, مطلب میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی بلوچستان کی یوتھ پہ ٹرسٹ کیا ہے, انہوں نے مجھے ڈس اپوائنٹ نہیں کیا, مجھے نے شاید کیا ہو, سسٹم نے شاید کیا ہو, اور اس کے میرے پاس سالڈ وجوہات ہے کہ میں کیوں اتنا ٹرسٹ کرتا ہوں بلائنڈلی, کہ جو ہمارا یوتھ ہے وہ اتنا ٹیلنٹڈ اور ہارڈ ورکر اور کمیٹڈ ہے. اب ڈیفینیٹلی آپ جنرل پاپولیشن پہ شاید وہ اپلیکیبل نہ ہو, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے ایک آدھ ایکسپیرینس ہو اور وہ برا ہو. اب کیونکہ میں ڈیلی یونیورسٹی میں بیٹھ کے یوتھ ہی کو کر رہا ہوتا, تو میری جو رائے ہے وہ زیادہ مقدم ہو جاتی ہے, کیونکہ
ہر سال نئے نئے بچے، نئے نئے یوتھ ہمارے سامنے، نئی نئی جنریشن کے آ رہے ہوتے ہیں. باقی سافٹ سکلز کی بڑی کمی ہے ہمارے بچوں میں. اور ابھی بھی میں گیا تھا روم میں، ایک یونیورسٹی ہے سیلرنو، ایک شہر ہے ان کا. میں حیران رہ گیا کہ اس ایک یونیورسٹی میں 60 سے 80 کے قریب پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں. اینڈ نن آف دیم از اسپانسرڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان. ایوری ون ہنٹڈ ڈاؤن دیئر اپرچونیٹیز. اینڈ ون ہیز ہنٹڈ اینڈ دین ہی ہیلپڈ اور شی ہیلپڈ دی ادر گائے کم دیئر. اور وہ ابھی بھی کر رہے ہیں، اور وہ بہت سارے چینل چلا رہے ہیں. اور یورپ از گوئنگ ٹو بی الاٹ آف پاکستانی اسٹوڈنٹس آر دیر، اور وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. اس میں بلوچستان کی مطلب میرے لیے اچھی بات یہ تھی کہ جس دن میں وہاں پہنچا اسے 2 دن پہلے ایک پاکستانی کو بلوچستان کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا ڈگری مکمل کر کے فلائی کر چکا تھا واپس. اچھا. تو ٹیلنٹ میں کوانٹٹی سے شروع کرتے، کوانٹٹی میں اور ٹیلنٹ میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر ہم مارک آتے ہیں، وہ جو نیگیٹو آسپیکٹ پھر آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ اگین وہ گورنمنٹ کے لیول پر ہے یا سوسائٹی کے لیول پہ، کہ وہ اپرچونیٹیز، وہ پلیٹ فارمز، وہ فریم ورکس بنے ہی نہیں یا دیے ہی نہیں گئے کہ ہم اس طرح گروم ہو سکیں. جیسے میں اپنی مثال اگر دوں آپ کو، میری پی ایچ ڈی مشین لرننگ یا اے آئی میں ہے، اور 2012 سے میں واپس آیا ہوا ہوں. اور اس دوران میں نے کتنے پرپوزلز جمع کرائے ہوں گے جو مجھے بار بار لگتا تھا کہ یہ وقت سے بہت آگے کے پرپوزل میں پاکستان میں پچ کر رہا ہوں، اور وہ ثابت بھی ہوتے رہے. مطلب بڑا آپ کو عجیب لگتا ہے کہ میں ایک 2014 15 یا 16 17 میں ایک آئیڈیا یا پرپوزل ڈسکس کر رہا ہوں ٹاپ نوچ نیشنل لیول یا پروونشل لیول سے، اور وہ آج کے دن بھی ریلیونٹ ہے. اس پہ آج بحث شروع ہوئی ہے. تو ایکسپلیسٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے. اور یہ میرا نہیں، صرف میرا نہیں، میں کوئی وہ نہیں ہوں، لیکن ہزاروں لوگوں کے ساتھ، لاکھوں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا. اسٹوڈنٹ لیول پہ ہو رہا ہوگا. اپنے ہی کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی اچھا آئیڈیا میں نہیں سن پا رہا ہوں گا. وہ جو گرومنگ کا معاملہ ہے. تو جب میں نے پی ایچ ڈی شروع کی تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ جو بی ایس سی میں یہاں پہ میں نے کتاب پڑھی تھی کیلکولس اینڈ انالیٹیکل جیومیٹری، مجھے سپروائزر نے وہ کہا کہ یار یہ جب ہم کام شروع کیا ریسرچ میں، ہم ماڈلز کے اوپر کام کر رہے تھے، اس کے بعد آپ کو یہ کتاب کے یہ 4 چیپٹر پڑھنے پڑیں گے. میں نے کہا تو میں نے بی ایس سی میں میتھس پڑھا ہوا ہے اور اس کو تو میں نے کنکر کیا ہوا ہے، 80% نمبر لیے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے تو صرف ایکسرسائز کی تھی. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں ڈیریویٹو کے 500 سوال سالو کر سکتا ہوں، لیکن اس کا ریئل ورلڈ اپلیکیشن ہے کیا، وہ مجھے پڑھایا ہی نہیں گیا، مجھے ایکسپوز نہیں کیا گیا. جبکہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا سری لنکن، اس کو پڑھایا گیا ہے، تو وہ نیچرلی مجھ سے آگے ہو گیا. کیونکہ وہ 4 چیپٹر دوبارہ پڑھنے میں مجھے 4 مہینے لگے ہوں گے، اور اس 4 مہینوں میں وہ کدھر پہنچا، انڈین کہاں پہنچا. مطلب میں ڈیولپ کنٹری سے مقابلہ نہیں کروا رہا ہوں، اپنی ریجن میں رہ کے یہ بات کر رہا ہوں. اور یہ ایک پریکٹیکل بات ہے، کیونکہ جب میں اے آئی کا پہلا کورس پڑھ رہا تھا، آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورکس، تو مجھے بڑی مشکلات ہوئی، بہت زیادہ مشکلات ہوئی. جب میں دیکھتا تھا کہ میرے کولیگز جو کہ میرے ریجن سے ہیں، دے آر کوائٹ فاسٹ، تو مجھے 3-4 گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی ان کو کیچ کرنے کے. اب اس میں یہ نہیں تھا کہ میرے ٹیلنٹ یا اس میں کمی تھی، پرابلم یہ تھا کہ ایک چیز کو میں ایکسپوز ہی نہیں ہوں، تو ہاؤ کین یو جج می آن دیٹ. یہی معاملہ جو ہے پھر بلوچستان کے طلباء کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اگر ایک بندہ ایف ایس سی کر کے آیا ہے رورل ایریا سے، رورل کے حالات ہمیں پتہ ہے، وہ کتنا ایکسپوز ہوا ہوگا. اور اس کو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار آپ لاہور میں کمپیٹ کر سکتے ہو یا کراچی میں یا ایون کوئٹہ میں. تو میرا نہیں خیال ہے یوتھ کا کوئی قصور ہے. ہم نے فریم ورکس بنانے ہوں گے، ہم نے سیریسلی اس پہ سوچنا ہوگا کہ ہم ان کو ایکسپوز کرے ان اپرچونیٹیز ریسورسز کے سامنے جو ان کو بلڈ کر سکتے ہیں. ادروائز تو اور کوئی مجھے نہیں نظر آتا کوئی حل ہے اس کا. وے فارورڈ کیا ہے، یا انوویشن کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے ابھی، یا کتنی اہم ہو جاتی ہے اس صورتحال؟ دیکھیے جو فیوچر ہے ہائر ایجوکیشن کا، اکثر اس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں، دنیا میں اس پہ بحث چل رہی ہے. 21st سینچری یونیورسٹی ماڈل یا اس طرح کا. اب یہ کہ ڈگری، ایک اسپیشلائزڈ ڈگری جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہوگی.
تو جب آپ کہتے ہیں یار ڈگری تو بڑی انویسٹمنٹ ہے، 4 سال ہے، تو لازمی بات ہے یہ بھی چینج ہوگا، ہو سکتا ہے ہو جائے، وی کانٹ سے اینی تھنگ رائٹ ناؤ. اسکل میٹر کرے گا، اسکل نے ہمیشہ میٹر کیا ہے، اب زیادہ باتیں ہم کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، یو اسٹل نیڈ پیپل آف سائنس، یو اسٹل نیڈ پیپل آف آرٹ. اب اس سے میرا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ایسے لوگ بھی چاہیے جو کیمرہ بنا سکے، جو کیمرے میں جدت لا سکے، انوویشن کر سکے. ایٹ دا سیم ٹائم ایسے لوگ بھی آپ کو چاہیے جو کیمرے کو مینٹین کر سکے، کیمرے کو اسمبل کر سکے، کیمرے کو آپریٹ کر سکے. اور جو شروع میں نے کہا کہ ہم ان دونوں کو مکس کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ یار وہ جو کیمرہ بنانے والا ہے وہ کیمرے کو آپریٹ بھی کر سکے. ٹھیک ہے نا، اب مکس ہم نے نہیں کرنا ہے، پہلے تو یہ سوچنا ہے. وہ علیحدہ ایک ٹریک ہے، یہ ایک علیحدہ ٹریک ہے. اگر آپ سائنس میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہائر ایجوکیشن ہے، جس کا ایک آبجیکٹیو ہے سائنس کرنا، نالج کریٹ کرنا، اور اب تبھی آپ کی ریکگنیشن ہوگی دنیا، کیونکہ آپ کوئی سائنس کریں گے تو دنیا کے ہاں یہ کام پاکستان نے کیا ہے یا بلوچستان نے کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلانا چیز جرمنی نے ایجاد کیا. ٹھیک ہے نا، تو اگر اس میں آپ نے رہنا ہے تو آپ کو اس ٹریک کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا، آپ کو اسکل کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا، اور انوویشن سب سے اہم ہے. وہ جو 21 سینچری ماڈل ہے وہ ان سب چیزوں کے اوپر ہے کہ یار آپ ری لرن بھی کر سکیں، ان لرن بھی کر سکیں، پرانی آبسولیٹ چیزوں کو ان لرن کر کے ری لرن کریں آپ. ٹھیک ہے، کیریئرز میں بھی انٹر ڈسپلنری آپشن آئے، لیکن اس کے لیے انڈر لائنگ ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں فریم ورکس موجود ہو. کون کب کس وقت کس ٹریک پہ جانا چاہتا ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. تو وہ ایک ضروری چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ انوویشن کا ایکو سسٹم بھی ایز سچ ڈیولپ نہیں ہے، نہ بلوچستان میں نہ پاکستان میں. اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے اگین وہ جو آپ کہہ سکتے کہ ایکشن ریسرچ کہہ لے یا پریکٹیکلی اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا. جو ہماری لیب ہے گورنمنٹ انوویشن لیب، اس میں یہی جو سوالات جو ابھی جو گونجتے رہتے اور جس کا ابھی میں نے بات کی، کوالٹی آف انڈر گریجویٹ پروگرام، کوالٹی آف دا گریجویٹ، اسکل نہیں ہے، مارکیٹ کو اسکل چاہیے، مارکیٹ کو کیا اسکل چاہیے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس لیب کو بلڈ کیا، جس میں یو این ڈی پی نے کافی سیریس سپورٹ دی، اور پی این ڈی گورنمنٹ آف بلوچستان نے سیریس سپورٹ دی. اور پی این ڈی کے جو ہمارے سب سے اہم سپورٹر رہے وہ عارف حسین شاہ صاحب رہے، جو ابھی جوائنٹ چیف اکنامسٹ ہے. وہ ان چیزوں کو انویژن کر رہے تھے. تو ہم نے انوویشن لیب میں یہ کہا کہ یار ہمیں کیا مسائل ہے. نمبر 1، یوتھ را فارم میں آ رہے، را فارم میں نکل رہے. ٹھیک ہے، ان کی ہم نے اسکل بلڈنگ کرنی ہے، ایک نئے انداز میں کرنی ہے. اس طرح نہیں کہ آؤ 3 مہینے کورس کرو، ٹیچر آیا بات ہی کی. اب اکثر ٹیچر ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کو بزنس پڑھا رہے ہیں، وہ خود بزنس کبھی کیا نہیں ہوتا ہے. زیادہ تر ایسے ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایک اسکل پڑھا رہے ہیں. فار ایگزامپل الیکٹرانکس کا کوئی ایکسپرٹ، اس نے خود کبھی کوئی بورڈ اسمبل ہی نہیں کیا ہوتا. اگین وہی ماڈل آ گیا نا. وہی یونیورسٹی کی جو کلاس میں ٹیچ کر رہا تھا وہی بندہ میں لے آیا ووکیشنل ٹیچنگ میں، کیونکہ ہم یا تو کام نہیں کر رہے یا ایک دم بڑے اسکیل پہ کر رہے ہیں. ہم ٹیسٹنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم روبسٹنس نہیں لا رہے ہیں. تو ہم نے لیب بنائی. لیب میں کہ بہت سارے آبجیکٹیو تھے. پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ یار یوتھ کو انگیج کرے، ان کو انوویشن کی طرف لائے، اور وہ اپنے ہاتھ سے انوویشن کریں. اور جو مارکیٹ کے لوگ ہیں اور جو اکیڈمیا کے لوگ ہیں وہ ان کو مینٹور کریں اور ان کو ٹارگیٹس ہم دیں. اور ہم نے ایک بڑا پریکٹیکل فریم ورک، جس کو میں کہوں گا کہ اسکل بلڈنگ کے دوران جو ڈیلیوری موڈ تھا، اور ہم نے یہ بھی کوشش کی اس کی تھوڑا ٹیون کیا کہ وہ موڈ ایکسلریٹڈ ہو. کیونکہ ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں کہ یار پاکستان دنیا سے اتنے سال پیچھے ہے، پھر بلوچستان پاکستان سے اتنے سال پیچھے ہے. بھائی وہ ایک اس کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، لیکن سم ہاؤ آپ کو لگتا ہے کہ، کیونکہ میں خود تو مٹیریل کو ڈیولپمنٹ نہیں سمجھتا ہوں، میں مائنڈ سیٹ کو ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں، میں لوگوں کی ترقی کو ترقی سمجھتا ہوں. اگر یہاں پہ نیو یارک جیسی لائٹننگ اور بلڈنگز بنا بھی دیے جائے، اگر نیچے ٹریفک وہی ہے، میں اور آپ وہی ہے، تو اٹس ناٹ اے نیو یارک، اٹس اسٹل اے کوئٹہ. تو if it is you are moving around in بیریا ٹاؤن اور DHA in لاہور، اور آپ کسی ملٹی پلیکس میں جو ہے شاپنگ کر رہے ہیں، بٹ دا مائنڈ سیٹ اسٹل ریمین دا سیم. ٹھیک ہے نا، تو گراؤنڈ تو وہی ہے آپ کا. تو دیٹ ڈز ناٹ ڈیفائن دا ڈیولپمنٹ. اور اس ڈیفینیشن کے آپ جائیں گے آپ کو صحیح سے پتہ چلے گا کہ ہاں یار یہ ڈیفینیشن زیادہ ریلیونٹڈ ہوں. کیونکہ آپ کو یورپ میں یا ڈیولپ کنٹریز میں بھی کئی ایسی جگہیں ملیں گی جو آپ کو یار یہ تو
کیونکہ آپ کے دماغ میں بٹھایا گیا ہے مٹیریل کو, تو آپ کہیں گے یار یہ تو ایسے ڈیولپ نہیں. لیکن جب آپ ان کے لوگوں سے ملیں گے, ان سے بات کریں گے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو واقعی میں ہم سے 100 سال آگے ہے. تو اٹ از اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ, وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے یوتھ کو ڈریگ کیا اس میں, ہم نے فریش گریجویٹ اور لاسٹ ایئر کے جو سینئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو انگیج کرنا شروع کیا انٹرنشپ کے فارم میں, فیلوشپ کے فارم میں, اور بڑے زبردست انتہائی امپیکٹ فل رزلٹس آئے. اور ہم نے 4 کوہارٹ چلائے, اس میں ہمیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے بھی سپورٹ دی اور وہ کنٹینیو سپورٹ دے بھی رہی ہے. اور ابھی اس سال کے لیے ہم انشاءاللہ ریکویسٹ پروسیس کر رہے ہیں. اور میرا دل تھا, میری کوشش تھی کہ ہم ایک پروگرام بنا کے اس کو 5 سال چلائے تو ریئل امپیکٹ ہم کریٹ کر سکتے ہیں. بٹ سٹل چھوٹے پیمانے پہ بھی ہم نے لیب میں جب اپرچونیٹی دی بچوں کو, دے آر ڈوئنگ امیزنگ تھنگس, اور جس میں ٹینجیبل پروڈکٹس بھی ہے جیسے اسمارٹ گیجٹس ٹائپ, اور جس میں سافٹ ویئر پروڈکٹس بھی ہے جس طرح اس میں مینجمنٹ سسٹم ٹائپ ویب ماڈرن ویب ٹیکنالوجیز کے اوپر, اور اے آئی انیبلڈ پروڈکٹس بھی ہے. جیسے ایک چھوٹی سی میں مثال دوں کہ جو کوئٹہ پیکیج کا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, تو جب روڈوں کو بڑا کیا جاتا ہے یا نئے روڈ بنائے جاتے ہیں تو اس کے لیے ان ٹریفک سسٹم کی ایک پرنسپل ہے کہ آپ فلائنگ سروے کرتے ہیں. فلائنگ سروے یہ ہوتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں کتنی گاڑیاں جا رہی, کون کون سی گاڑیاں جا رہی, تاکہ آپ روڈ کی وڈتھ, اس کی ڈائریکشن, اس کے چوک, اس کی لوڈ بیئرنگ کو کیلکولیٹ کر سکیں کہ کتنے ٹرک ہیں, کتنے بسیز ہیں. یہ ہم نے پچھلے 2 سالوں سے یہ سروس کوئٹہ پیکیج کی ٹیم کو دی, اور اس کو ہم نے اے آئی کے ذریعے یہ کیلکولیشن کی, جس سے اس سروے کا جو ٹائم ہے اور ایکوریسی اور روبسٹنس ہے وہ انتہائی کم ہو گئی. تو یہ ایک کنٹریبیوشن بتا رہا ہوں. پھر دوسرا یوتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو 90% آف آور فیلوز اور گریجویٹس ہیو موو فارورڈ, ٹھیک ہے نا. اور میں اس کو آلموسٹ 100%, کیونکہ جو 10% ہے وہ میں ڈاؤٹ میں ہوں, کیونکہ وی ڈنٹ ڈو دا سروے ریسنٹلی فار لاسٹ 6 اور 8 months ہم نے سروے نہیں کیا. اسکالرشپ کے فارم میں, جابس کے فارم میں, اپنی کمپنیاں بنانے کے فارم میں, اور انٹرنیشنل فورم پہ جاب ہنٹنگ کے فارم میں اور فری لانسنگ کے فارم میں. دیز آر دا ڈومینز ویئر دیز گائز وینٹ, یہ فیلوز جو گریجویٹ ہوئے, اور وہ ایک زبردست کنٹریبیوشن کرے اکنامکلی بھی اور ٹیکنالوجیکلی بھی. اور ہم نے کیا کیا, آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو اتنے ہیوی ویٹ یوتھ ڈیولپمنٹ یا ٹویٹ پروگرام نہیں کر پاتے. ہم نے تو ایک فریم ورک کو ٹھیک سے ڈیزائن کیا, اور ان بچوں میں یہ چاہ ڈال دی کہ یار آپ ہی نے کر کے سیکھنا ہے, کوئی آپ میں ٹھونس نہیں سکتا ہے. دوسرا ریلیونٹ بندوں کو انگیج کیا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایک الیکٹرانک گیجٹ ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس میں کار کی الیکٹرانکس انگیج ہو رہی ہے, تو ہم نے کار کے الیکٹرانکس کے بھلے وہ ان پڑھ تھا اس ایکسپرٹ کو بلا کے اس کے مینٹورنگ سیشن کرائے. اگر واٹر ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹ پہ کام چل رہا ہے تو ہم نے واٹر کے بندوں کو بلایا, پلمبر لیول کے لوگوں کو بھی ہم نے انگیج کیا کہ ان کی رائے کیا, ان سے ان پٹ لی گئی. پھر ہم نے ریسورسز دی, پلیٹ فارم دیا, کیونکہ آپ کو ریسورسز دینی پڑتی ہے. تو اس طرح کے ہمارے تقریباً ماشاءاللہ یہ آؤٹ پٹ آیا ہے. لیکن کیونکہ یہ انتہائی چھوٹے اسکیل پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور ہم ایک آبجیکٹیو کو نہیں لے کے چل رہے ہیں. مطلب اگر یا تو میرا آبجیکٹیو جسٹ GIL کا یہ آبجیکٹیو ہو کہ یار آپ کوہارٹ چلاؤ اور زیادہ تعداد میں یوتھ کو ڈیولپ کرو, صرف یہ ایک آبجیکٹیو ہو تو ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ میں یہ بھی آبجیکٹیو ہے کہ ہم پورا انوویشن ایکو سسٹم بلڈ کریں, ان پروڈکٹس کے ہم پیٹنٹس بنائیں, ان پروڈکٹس کو کمرشلائز کریں. وہ سب سے بڑا چیلنج ہے, کیونکہ آپ کو انویسٹر نہیں ملتا, آپ کو انوائرمنٹ نہیں ملتا. تو اس کے لیے وہ جو شروع میں نے, اور آپ کی ریکارڈنگ سے پہلے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یار آپ کا اسلام آباد میں آفس ہے, آپ نے کہا ہاں, تو میں نے کہا میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے. تو اب ہمارا ایک پروڈکٹ ہے جس کو انالائز کرنے کے بعد, اٹیمپٹ کرنے کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی جو لانچ ہے یا اس کی جو انویسٹمنٹ ہے یا اس کی جو کمرشلائزیشن ہے وہ ہم کوئٹہ میں نہیں کر پا رہے ہیں, کر بھی نہیں سکتے, اس کی اپنی وجوہات ہیں.
وہ اس کے لیے مجبور ہے کہ ہم یا تو ملک سے باہر جائیں یا ایٹ لیسٹ اسلام آباد کا جو ہے وہ سلیکشن کریں. تو اب یہ چیلنجز اب آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے وی آر موونگ فارورڈ. ٹھیک ہے, تو 15 سال ڈاؤن دا لائن کہاں دیکھتے ہیں خاص کر بلوچستان کی ہائر ایجوکیشن کو؟ اسٹل فیسنگ دا سیم پرابلم, یا کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بہتری آ رہی ہے اور بہتر ہو جائے گا؟ ایکچولی یہ بڑا کہنا مشکل ہے پاکستان میں اور بلوچستان میں, کیونکہ مسئلہ اگر پیش ہو رہا ہے اور وہ حل ہو جائے گا, کیونکہ مسئلے کے ساتھ پھر بہت سارے لوگوں کے سٹیک ہوتے ہیں, تو وہ مسئلہ پھر رہتا ہے. اگر سیریسلی سوچا جائے, فریم ورکس بنائے جائے, تو میرا نہیں خیال ہے بلوچستان کا کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے جو حل نہیں ہو سکتا. بلوچستان کے مسئلے بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. تو خاص طور پہ یوتھ سے ریلیٹڈ جو ہے, مطلب جیسے میں نے کہا, میں نے 3 سال تک اٹیمپٹ کی کہ میں 5 سال کا کوئی پروگرام لے کر آؤں انہی لائنز کے اوپر, اور اس لیب کے تھرو میں 500 سے 1000 یوتھ ڈیولپ کروں. اور میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی, اور اس کی پریکٹسز دنیا میں موجود ہیں, اگر یہ 1000 بچے ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں دین یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, کیونکہ وہ 1000 بچے خود ملٹیپلیکیشن ایفیکٹ جو ہے, ملٹیپلائنگ ایفیکٹ جنریٹ کریں گے, اور آپ کی ساری جو اکنامک اور جاب لیسنس اور بہت سارے مسائل ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے. لیکن وہ ہم نہیں کر پائے, وہ کبھی پریورٹی نہیں بن سکی اس اسکیل پہ اس کو کرنا. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, اگر آپ اب جیسے بی ٹیفٹا ایکٹیو کیا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان نے, اور ماشاءاللہ بڑا زبردست فنڈ بھی اس میں موجود ہے, لیکن اگر انہوں نے فریم ورک اچھے بنائے اور ان کو امپلیمنٹ بھی اچھے پروسیسز کے ساتھ کیا, تو آپ کو رزلٹ ملے گا. ادروائز یس یو ول نو, 5000 بچے ٹرین ہوں گئے, 10,000 بچے ٹرین ہوں گئے, اتنے اکوپمنٹ دے دیے, اتنے سینٹرز بن گئے, بٹ وین یو لک ایٹ دی امپیکٹ آن ان دا سوسائٹی یو ول ناٹ فائنڈ دیٹ. آپ کو وہی بچے ملیں گے, وہ کبھی ایک کورس کر رہے ہیں, کبھی دوسرا کورس کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ فیس کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹی میں, مطلب جو کہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ بچہ ایم ایس میں اس لیے انرول ہو رہا ہے کیونکہ اس کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہے. مطلب ہی اور شی ہیز نو ایمبیشنز, نو آبجیکٹیوٹی ان دا لائف. ہم انٹرویو میں یہ سوال باقاعدہ پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بی ایس میں نے کر لیا, نوکریاں میں ڈھونڈ رہا ہوں یا ڈھونڈ رہی ہوں, اور کچھ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں, تو ایم ایس کے داخلے آ گئے. میں نے کہا ایم ایس بھی کر لیتے. تو آپ سوچئے کہ ڈاؤن دا لائن آفٹر 5 or 10 years اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دا موسٹ qualified group of people we are dealing, باقی تو چھوڑ دیں. تو جب یہ مائنڈ سیٹ ہو تو آپ سوچیں اگر ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا ہم کہاں جائیں گے. مطلب میں تو حیران ہوا نا, اگر آپ دنیا میں کہیں اور جائیں اور اس کو کہے کہ یار یہ ایم ایس اس لیے کر رہے کیونکہ فارغ ہے, تو وہ بولے گا یہ تو خود کو برباد کر رہے ہیں, یہ آپ کے ایم ایس پروگرام کو بھی خراب کرے گا, کیونکہ یہ کیا کرے گا ایم ایس میں, کیونکہ اس کے پاس کوئی آبجیکٹیوٹی نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی ایمبیشن نہیں ہے. تو میرا خیال یہ کہ اگر ہم فریم ورکس اچھے بنائیں, اور اگر ہم نے پروونشل چیپٹر بنا لیا ہے, ہم کام کر رہے ہیں ویسے اس پر, ہم چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں یہ بھی ایک نئے انداز میں ایک کام ہو کہ یہ جو خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, اس پہ ہم نے ایک ریسرچ شروع کی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ سون اس کے ریزلٹس آئیں گے کہ کم از کم ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مسائل کا ایک ایویڈنس بیسڈ ہم رپورٹ دیں گورنمنٹ کو کہ بھئی یہ مسائل ہیں, یہ ان کے حل ہے, اور یہ اس کا فریم ورک ہے جس سے یہ حل امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, اور اس طرح یہ ہائر ایجوکیشن گروتھ کر سکتی ہے. ہم دے دیں گے, اس کو امپلیمنٹ کرنا نہ کرنا وہ گورنمنٹ کا کام ہوگا, لیکن ایٹ لیسٹ ہم اپنے سیکٹر میں ایویڈنس بیس کوئی چیز دے دے. باقی سیکٹر میں تو ڈیفینیٹلی وہ بعد میں آتی ہے, کیونکہ اگر ہمارا اپنا ہی سیکٹر ریسرچ مانگتے ہیں اور ایک انوویٹیو سولوشن مانگتے ہیں, تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. اچھا, اس میں دیکھیں ہائر ایجوکیشن جیسے آپ نے بتایا بھی کہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے, ایسی چیز ہے جس کے اندر ایک لانگ ٹرم پالیسیز کا ہونا, فریم ورک کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور اس کا امپیکٹ بہت جلدی بھی 1 سال 2 سال 3 سال میں نہیں آتا. ویسے مجھے کیوریوسٹی یہ ہو رہی تھی کہ کیا ایسے ایک انڈیکیٹر ہیں جو آپ کی نظر میں جو ہمیں کم از کم یہ بتائیں کہ
یہ صحیح چل رہا ہے، اب صحیح ہو رہا ہے کیا؟ ایسی کچھ آئی ڈونٹ نو کیسا کوشچن ہے، لیکن کوئی کیسا نہیں ہوتا انڈیکیٹر؟ ہے. دیکھیے جو میں نے بات کی جیسے ریزلٹ بیسڈ مینجمنٹ ہے، اٹ ورکس اراؤنڈ دس. وہ ہم نے کیوں بنایا؟ وہ اسی لیے بنایا کہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ ہے یہ دنیا کا اس وقت سب سے ٹاپ ریٹڈ ریکمنڈڈ مینجمنٹ سسٹم ہے، ریزلٹ بیسڈ مینجمنٹ، خاص طور پہ ڈیولپمنٹ کے لیے. اور پاکستان جیسی نیشن کے لیے تو یہ میں کہتا ہوں فرض ہو چکا ہے، بٹ وی آر ناٹ انٹیگریٹنگ اٹ. اور یہ یہی کہتے ہیں کہ ایک تو فیڈ بیک لوپ ہو، جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہو اور وہ ریزلٹس کی فارم میں آپ کو مل رہی ہو، وہ ریزلٹس اگلی چیزوں کو وہ کر رہے ہو، ڈرائیو کر رہے ہو. تو انڈیکیٹرز آبویسلی بہت سارے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ یار اگر بہتری آ رہی ہے تو اس کو ریکارڈ کیا جا سکے. ٹھیک ہے نا؟ وہ پرفارمنس بیسڈ انڈیکیٹرز بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور آپ کوالٹی بیسڈ انڈیکیٹرز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، آپ آؤٹ پٹ بیسڈ انڈیکیٹرز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، جیسے نمبر آف گریجویٹس، نمبر آف ریسرچ. وہ اچھی سی آلریڈی کر رہے ہیں، بٹ پرابلم از کہ فریم ورک نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بھی. مطلب فریم ورک سے میرا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فریم ورک سے میرا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل یہ سال ابھی ختم ہوا ہے، دسمبر ختم ہوا ہے، ہاؤ وی نو وچ یونیورسٹی از ڈوئنگ بیٹر. مطلب مجھے یو بی کی پریزنٹیشن گورنر صاحب کہیں گے یا پریزیڈنٹ صاحب کہیں گے یا چیف سیکرٹری صاحب کہیں گے، میں پریزنٹیشن دے دوں گا، میں تو دنیا فتح کر دوں گا اس میں. کیونکہ ایم آئی ٹی بھی کچھ نہیں ہے. میں یو بی کی بات کر رہا ہوں. یہی کام آپ کہیں گے کہ بیوٹم صاحب ذرا بتاؤ آپ نے کیا کام کیا ہے، وہ بھی بولے گا یار میں نے بھی دنیا فتح کر لی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے. ہاں، آپ دوسری یونیورسٹی کو بلائیں گے، وہ کون اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ اس طرح ہے. اب وجہ کیا ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، وہ اس طرح ہے کیونکہ پیچھے فریم ورک ہی نہیں ہے، وہ انڈیکیٹرز ڈیفائن ہی نہیں ہے کہ یار میں نے اگر ڈاکٹر وحید نور کی پرفارمنس کو میجر کرنا ہے، یا ایز اے پروفیسر آف کمپیوٹر سائنس میں نے اس کو دیکھنا ہے، انٹرنل چھوٹے میکینزم تو ہے، یا یونیورسٹی آف بلوچستان کو دیکھنا ہے کہ اس پچھلے سال وہ ادھر تھی، اس سال وہ ادھر ہے، وہ فریم ورک تو ہم نے بنایا ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. کون سا وائس چانسلر کتنا سکسیزفل ہے وہ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے. کون سی یونیورسٹی کتنی سکسیزفل ہے، وہ جو ایک روپیہ ہمیں مل رہا ہے اس کی کیا ہم ویلیو فار منی جنریٹ کر رہے ہیں. وہ تو پورے گورنمنٹ کے سسٹم میں یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو ہائر ایجوکیشن تو پھر ایکسیپشن نہیں ہے نا. ہائر ایجوکیشن تو ایسی بھی ابھی نیا ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اس کا ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کدھر سے کیسے ایگزیکیوٹ ہوا. تو جو ہمارے میچیورڈ سبجیکٹس ہیں ہم اس میں بھی یہ کچھ نہیں کر رہے. مطلب آپ کے رول آف لا کے کون سے فریم ورکس ہیں جس پہ آپ انڈیکیٹر بیس آپ پرفارمنس دیکھ سکے ہو؟ ایک آئی جی کی آپ کیسے دیکھیں گے، کسی سیکرٹری کی ہم کیسے دیکھیں گے، کسی چیف سیکرٹری کی ہم تو وہ تو ریزلٹ بیسڈ فریم ورک آپ کو ہر لحاظ سے چاہیے اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن ہائر ایجوکیشن کے لیے ان ٹاپ چاہیے. کیوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ والا کام تھوڑا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہم وہ فیڈر ہے جو سوسائٹی کو وہ لوگ دے رہے جنہوں نے ان اداروں میں آ کے کام کرنا ہے. اور اگر ان کے لیے فریم ورک ایگزسٹ نہیں کرتے تو آپ توقع کیسے کرتے ہیں کہ وہ ادھر آ کے اچھا کام کریں گے؟ اچھا، آخر میں 3-4 چیزیں بینگ ان دس فیلڈ اور اتنا آپ انوالو ہیں، پالیسی میکر کو یا ڈیسیجن میکر کو 2-3 چیزیں کیا ایسی ہیں جو آپ کہیں گے کہ اس پہ تھوڑا توجہ دی جائے تو یہ ہائر ایجوکیشن اور انوویشن اور اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں ایویڈنس بنانے ہیں، ریلیونٹ لوگوں کو انگیج کرنا ہے. اب مطلب ریلیونٹ سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ریلیونٹ ایکسپرٹس اور ایکسپیرینس کو اکٹھا کریں گے. دنیا میں تو دیکھو ہم کہتے ہیں یار ہم نے برین بٹھائے ہیں کہ کچھ ڈیسائیڈ کریں. اب پاکستان میں یہ ہارڈلی ہوتا ہے یا بلوچستان میں ہارڈلی ہوتا ہے. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ یار میں ایک کام کروں، میں کہتا ہوں یار چاہیے میرا واقف ہے، یہ آ جائے یہ آ جائے یہ آ جائے، کیونکہ سوال کوئی نہیں پوچھتا ہے کل اس کی امپلیکیشن. ہم نے یہ دیکھنا ہے. ابھی کہ پرسوں کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کسی آرگنائزیشن سے ایک رپورٹ آئی تھی اے آئی کے بارے میں، اور ایک ٹریننگ بھی تھی اے آئی کے اوپر، کسی نے مجھے بھیجی. تو مجھے بڑا اس میں وہ ایک ایسا لگا جیسے ہم مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہم
ہم نیچرلی ایسے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کو کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں اور پیسے دینے والے لوگ ہیں, ہم کنٹریبیوٹ نہیں کریں. مطلب وہ اس میں نن واز اے آئی اسپیشلسٹ, اور انہوں نے کوئی ٹول کتنی سے سیکھ لیا یوٹیوب سے, اب وہ اے آئی کے ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. تو وہ بلوچستانی کا کوئی ایک رپورٹ تھی, میں باقی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا. تو مجھے بڑا عجیب لگا وہ رپورٹ دے کے, کیونکہ مقصد یہ نہیں تھا کہ کوالٹی کانٹینٹ جنریٹ کیا جائے, مقصد یہ تھا کہ ہم کچھ کر رہے اے آئی میں, ہم دنیا کو جلدی جلدی بتائیں, کہ دنیا کو بھی نہیں, ہم جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں جن سے ہم جن کو ہم نے انفلوئنس کرنا ہے یا کنونس, ان کو ہم بتائیں کہ ہم اے آئی میں کچھ کر رہے ہیں. تو اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دی سیک آف ڈوئنگ, تو ہاؤ کین ریفارم بی ہیپن. اور یہ پورا ہمارا میکینزم اسی چیز پہ چل رہا ہے. تو جو پہلی چیز ہے کہ آپ بیٹھ کے فریم ورکس بنائیں, روبسٹ فریم ورکس, جس میں پالیسی سے لے کے آپریشنل پلانز بھی ڈیفائن ہو. ٹھیک ہے, اس کو اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کو رکھ کے آپ امپلیمنٹ کریں. ٹیکنیکلی ریلیونٹ لوگوں کو آپ انگیج کریں. مطلب آپ فار ایگزامپل آپ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے تو ڈیسیجن ایک جنرل یا ارریلیونٹ بندہ لے رہے, یا ٹویٹ سیکٹر میں آپ نے ٹیکنیکل پروگرامز لانچ کرنے اور ان کا امپیکٹ دیکھنا ہے, اور اس میں آپ نے یوتھ کے اوپر اس کے اثرات دیکھنے, اکنامک اثرات دیکھنے, اور اس میں ڈیسیجن میکر جو ہے وہ انفارچونیٹلی نان ٹیکنیکل بندہ ہے ود اے جنرل ڈگری. تو آپ کیسے, مطلب اگر آپ نے سرجری کروانی ہے ہارٹ کی, اور آپ نیورو سرجن کے پاس چلے جائے اور کہے کہ میری سرجری کرے, تو واٹ ول ہیپن, آپ خود سوچیں نا. اور اگر آپ مکینک کو لائیں گے کہ وہ درخت کا بیماری نکال کے دے دے, تو وہ کیسے کرے گا؟ یہ نہیں کہ مکینک آپ کا دوست ہے یا کزن ہے. تو آپ کو درخت کے لیے مالی لانا پڑے گا, باٹنسٹ کوئی لانا پڑے گا, انوائرمنٹ کے لیے انوائرمنٹ کا ایکسپرٹ لانا پڑے گا, آئی ٹی کے لیے آئی ٹی کا لانا پڑے گا, ٹاؤن پلاننگ کے لیے آپ کو ٹاؤن پلانرز لانے پڑیں گے. ایسا ہی ہے نا, یوتھ پالیسی کے لیے آپ کو یوتھ پالیسی کے ایکسپرٹ چاہیے, آپ کو انوویشن کے ایکسپرٹ چاہیے. تو وہ کام کرنا پڑے گا. تو آپ کو ہائر ایجوکیشن کے لوگ لانے پڑیں گے, ان کو اکٹھے بٹھا کے, اس کو ہم کر رہے ہیں اس پہ تھوڑا بہت کام. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی انگیجمنٹ ہے, ریئرلی ایکسپرٹس کو انگیج کیا جاتا ہے. بہت کم ڈومین ایسے ہیں جس میں ایکسپرٹ کو انگیج کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی فریم ورک نہیں ہے, کوئی جاب ڈسکرپشن ٹی او آر ڈیفائن نہیں ہے, کوئی ٹارگیٹ سیٹ نہیں ہے. سرکار نے بھی کوئی ٹارگیٹ سیٹ نہیں کیا نا, کہاں لے کے جانا ہے. گورنر ہاؤس نے بھی کچھ سیٹ نہیں کیا ہوا ہے. وائس چانسلر نے خود اپنی یونیورسٹی کے لیے ٹارگیٹ شاید انٹرنلی سیٹ کیے ہوں, لیکن نظر نہیں آتے. ڈے ٹو ڈے بیسز ہے, بس چل رہا ہے. تو اس طرح نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے ہم نقصان میں ہیں. ہم تو مطلب کافی نقصان میں. اور میں جب یونیورسٹی میں تھا تو یہی سوچا کرتا تھا کہ یہ یونیورسٹی بنیادی طور پہ ایک ریسرچ کا ایک ادارہ ہے جہاں پہ آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہو. اور میں جب سوچتا تھا میں کیا ریسرچ کر رہا ہوں, یا میری کلاس میں میرے جو کلاس فیلو کیا ریسرچ کر, تو بہت بری صورتحال تھی. اس پوری صورتحال میں آپ جیسے لوگ جب جس سے بات کرتے ہیں, اور چونکہ میں خود آ کے آپ کی گورنمنٹ انوویشن لیب پہ گیا ہوں, کئی بار گیا ہوں, اور میں نے دیکھا ہوا ہے اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے. ایک نوجوانوں کے ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ عام طور کوئی اپرچونٹی نہیں ملتی. وہ خاص کر وہ لوگ جن میں صلاحیت ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے. کوئی ایسا انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ وہ آئیڈیا ڈسکس کر سکے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جب بھی میں وہاں گیا ہوں. بس آپ جیسے لوگوں سے مل کے, ویسے تو بہت برا حال ہے کہ نہیں, آپ جیسے لوگوں سے مل کے یہ لگتا ہے کہ نہیں کچھ لوگ ہیں, کچھ اچھا کام ہو رہا ہے. اور لیٹس ہوپ کہ معاملات جو ہیں وہ پالیسی لیول پر اور فریم ورک کی سطح پر وہ کچھ اور بہتری کی طرف آئیں. ڈاکٹر وحید نور صاحب بہت بہت میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اور میں یہ لسنر سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جب وہ یہ جو ہمارا آڈینس ہوگا جو پوڈ کاسٹ سنے گا, تو وہ شاید اس اسٹریس میں نہ آئے. کیونکہ پوڈ کاسٹ کا یا میری ڈسکشن کا اصل مقصد یہی تھا کہ ان گرے ایریاز اور ان چیلنجز کو ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن اب اگین ہم یہ غلطی نہ کریں کہ ان ڈیفیکلٹیز چیلنجز کی جو میں نے یا ہم نے اس پوڈ کاسٹ کے دوران ہائی لائٹ کی, اس سے ہم ایک سٹیٹس کا اندازہ لگائیں. یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس سے اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ہائر ایجوکیشن بالکل برباد ہے, یونیورسٹیاں بالکل پرفارم نہیں کری, تو یہ ایک غلط تاثر ہے. کیونکہ
ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم سینسٹائزیشن کریں کہ دیر آر ریئل ایشوز، وٹ آر دوز ایشوز اینڈ ہاؤ دے کین بی سالو ان اے جنرل وے یا ان اے اسپیسیفک وے. جیسے ہم نے ٹیلنٹ کی ہارنیسنگ کی بات کی یا یوتھ ڈیولپمنٹ کی بات کی تو ہم نے کہا یار چھوڑے کنونشنل طریقوں کو، یہ جو ہمارا آزمایا ہوا طریقہ ہے اس پہ 1000 بچوں کو گریجویٹ کرتے ہیں. پیسے تو آلریڈی آپ نے خرچ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ہمت پکڑیں، ٹھیک ہے، گارنٹی ہم سائنٹیفک گارنٹی آپ کو دیں گے نا کہ کلیم والی. تو صورتحال جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یونیورسٹیوں میں اچھے فیکلٹیز بھی ہیں، اچھے ڈپارٹمنٹس ہیں، وائس چانسلر سارے کام بھی کر رہے ہیں اور یونیورسٹی اپنا کام کر رہی ہے تو کچھ نہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم جنرلی ہم نے کیونکہ مقصد ہی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا تھا تو میں ایک کلیریفیکیشن اس لیے دے رہا تھا کہ ہم سٹریس کریٹ نہ کریں اس کے رزلٹ میں. نہ ہی میں اپنی ڈسکشن کے دوران تعریفوں میں آ سکتا تھا کیونکہ پھر اس کی گریوٹی کم ہو جاتی. تو دیر آر گڈ تھنگز دیٹ آر ہیپننگ بٹ وٹ آر گڈ اینڈ ہیپننگ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈسکس دیٹ، وٹ نیڈس ٹو بی ڈن دیٹ وی ڈسکسڈ. اوبیسلی یہ ایک ڈسکلیمر آپ سمجھ لیا جو نہیں، ایک ویژنری آدمی کو یہی کرنا چاہیے کہ پرابلم کے ساتھ ساتھ ہوپ فل بھی فیوچر کے حوالے سے، اور ایک پازیٹیو چیزوں کا اس کا ذکر بھی اور اس کا ادراک بھی اور اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے جو کہ آپ نے کیا. تھینک یو سو مچ، آپ آئے، تشریف لائے اور یہ ایک انسائٹ آپ نے اس حوالے سے دی. آج اس